السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہماری قربانی سے متعلق گفتگو چل رہی ہے۔ مسائل قربانی سے متعلق 48 مسئلے بیان ہو چکے ہیں۔ اس سے اگلا مسئلہ بیان کرنا ہے، اور وہ مسئلہ ہے تکبیرات تشریق کے مسائل کیا ہیں، یعنی کہ تکبیرات تشریق کب پڑھی جائے گی، کب نہیں پڑھی جائے گی، کن فرض و نمازوں میں پڑھی جائے گی اور کن نمازوں میں نہیں پڑھی جائے گی۔ تو اس سے متعلق چند مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے اس کے اندر کہ تکبیر تشریق ایک مرتبہ پڑھنا ہے یا زیادہ مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو فرمایا کہ تکبیر تشریق ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ بعض لوگ 3 دفعہ پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ ایک مرتبہ آپ پڑھیں گے، آپ کی تکبیر تشریق ہو جائے گی۔ دوسرا مسئلہ ہے اس کے اندر کہ تکبیر تشریق کس پر واجب ہے۔ تو فرمایا کہ تکبیرات تشریق شہری ہو، دیہاتی ہو، مقیم، مسافر، مرد ہو چاہے عورت ہو، ان سب پر واجب ہے۔ تکبیرات تشریق شہری، دیہاتی، مقیم، مسافر، مرد، عورت سب پر واجب ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ تیسرا مسئلہ، تکبیرات تشریق کتنی آواز سے پڑھنا چاہیے، کہ آپ کی آواز کتنی بلند ہو۔ تو فرمایا کہ تکبیرات تشریق قدر بلند آواز سے پڑھنی چاہیے۔ بعض لوگ زیادہ تیز آواز سے پڑھتے ہیں یا آہستہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ضرور پڑھنی چاہیے، لیکن پڑھنا مناسب بلند آواز میں پڑھنی چاہیے۔ یہ مرد حضرات کے لیے ہے، اور عورتیں جو ہے اس کو پست آواز سے پڑھیں گی۔ چوتھا مسئلہ ہے تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھنا واجب ہے، یعنی کہ کس وقت میں پڑھیں گے۔ فرمایا کہ تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھنا واجب ہے، خواہ نماز با جماعت پڑھی جائے یا بغیر جماعت کے پڑھی جائے، یعنی کہ منفرد تنہا اکیلا پڑھ رہا ہو نماز یا چاہے جماعت سے پڑھ رہا ہو، تمام پر واجب ہے۔ جیسی بھی نماز ہو، آپ کی جماعت کے سامان نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی آپ پر واجب ہے۔ اگر فرداً آپ نماز پڑھ رہے ہیں منفرد ہو کر، الگ ہو کر، بغیر جماعت کے، تو بھی آپ کو تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ پانچواں مسئلہ، اگر کسی کی بجماعت نماز رہ جائے یا جماعت سے کچھ رکعات رہ جائیں تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ نماز مکمل کرنے کے بعد بلند آواز سے تکبیرات تشریق پڑھیں۔ عموماً لوگ اس میں جھجک کا مظاہرہ کرتے ہیں اور تکبیرات کو آہستہ پڑھتے ہیں، یہ کوئی جھجک والی بات نہیں ہے۔ یعنی کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری رکعت چھوٹ گئی ہے، اب میں پست آواز سے پڑھوں، یا بعض دفعہ آدمی چھوڑ ہی دیتا ہے پڑھنا۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کی نماز چھوٹ گئی ہے، آپ پھر اپنی رکعت کو مکمل کرنے کے بعد سلام پھیریں گے، تب بھی آپ کو آواز بلند کر کے جو ہے کہ آپ کو تکبیرات تشریق پڑھنی ہے۔ چھٹا مسئلہ، اگر کوئی تکبیرات کہنا بھول گیا تو اگر نماز کے منافی کوئی کام نہیں کیا تو یاد آنے پر تکبیرات کہہ لینی چاہیے، اور اگر نماز کے منافی کوئی کام کر لیا ہو، مثلا وضو توڑ دیا، باتیں کر لیں، مسجد سے نکل گیا، یا کسی کھلے میدان میں نماز پڑھی اور صفوں سے باہر نکل آیا، تو تکبیرات فوت ہو گئیں، اب کہنے سے واجب ادا نہیں ہوگا، اس پر استغفار ضروری ہے۔ ساتواں مسئلہ، ایام تشریق کی کوئی فوت شدہ نماز اسی سال ایام تشریق میں قضا کرے تو اس کے بعد بھی تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے۔ آٹھواں مسئلہ ہے، اگر ایام تشریق سے پہلے کی کوئی نماز ایام تشریق میں قضا کرے یا ایام تشریق کی کوئی فوت شدہ نماز ایام تشریق کے بعد قضا کرے تو تکبیرات نہ کہے۔ آٹھواں مسئلہ کہ اگر ایام تشریق یعنی تشریقات کے ایام تشریقات کے دنوں سے پہلے کی کوئی نماز آپ نے ان دنوں میں نماز قضا کری، یا ایام تشریق کی کوئی فوت شدہ نماز ایام تشریق کے بعد قضا کرے تو پھر تکبیرات کہنا آپ پر واجب نہیں ہے۔ نواں مسئلہ، نماز عید کے بعد بھی تکبیر تشریق کہنی چاہیے۔ بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ یہ فرض نماز نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، فرض نماز گرچہ نہیں ہے لیکن عید کے نماز کے بعد بھی تکبیرات تشریق پڑھنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے 10واں مسئلہ، نماز عید کے لیے عیدگاہ یا جہاں نماز سے عید ادا کرنی ہے
اس کی طرف جاتے ہوئے، چلتے ہوئے، نماز کی طرف جاتے ہوئے، عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے بلند آواز سے تکبیرات کہنا یہ مستحب ہے، اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ نماز کے لیے جب عیدگاہ کی طرف جائیں آپ تو تکبیرات تشریق بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جائیں، ایسا کرنا مستحب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔